بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کی تخلیق کب ہوئی؟ جب فرشتوں نے دنیا سے جنات کو ختم کر دیا تھا، جنات کے ساتھ جنگ ہو گئی تھی، اس کے بعد جنات کہاں چلے گئے؟ آئیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں، دونوں میں اچھے اور برے راستے کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہیں۔ ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور وہ اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں خبر دی کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ سورہ رحمان میں فرمایا، اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا گیا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جنوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنات کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جنات انسانوں سے پہلے پیدا کیے گئے۔ بعض مقدمین کا خیال ہے کہ ان کی پیدائش انسان سے 2000 برس پہلے ہوئی، لیکن قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے۔ فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا، اور آسمان میں کچھ فرشتے رہتے تھے، اور ہر آسمان کے باشندے نماز، تسبیح اور دعا کرتے تھے، اور اوپر والے آسمان کے فرشتے نچلے والے آسمان کے فرشتوں سے زیادہ عبادت، دعا، تسبیح اور ذکر و اذکار کرتے تھے۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنات نے زمین کو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ حسومیہ کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہمیں زمین میں دفن کیا جائے، ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مدفن ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچے کی طرح۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان سے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ آدم علیہ السلام نے کہا کہ پہاڑ یا جنت۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو پہاڑ یا جنت دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کر کے ان کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ یہ ایک عرصہ دراز کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور خون ریزی شروع کر دی۔ ان میں ایک بادشاہ تھا جس کو یوسف کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی، اس فوج کو جن کہا جاتا تھا۔ انہی میں ابلیس موجود تھا جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کو زمین سے جلا وطن کر کے سمندر کے جزیروں میں منتقل کر دیا۔ ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ تھی اس نے زمین میں بود و باش اختیار کر لی۔ ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا اور انہوں نے زمین میں رہنا بہتر سمجھا۔ ابلیس اور اس کی فوج آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 40 برس تک زمین میں قیام پذیر رہی۔ محترم ناظرین، فرشتوں اور جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی اس میں تمام جنات کو زمین سے ہٹا کر پانیوں کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ زمین یعنی خشکی کا ٹکڑا بالکل ویران تھا۔ آپ نے ابلیس کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ وہ آسمان پر رہتا تھا، اللہ پاک کی عبادت کرتا تھا۔ وہ ایک جن تھا اور آدم علیہ السلام سے پہلے جنات کی زمین پر جو قوم آباد ہوئی وہ ابلیس کی قوم تھی۔ وہ جنات ابلیس کے گروہ سے تعلق رکھتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنات کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ جو ہوا میں اڑتی ہے، ایک وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے،
تیسری وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے، یعنی بھوت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 قسموں میں پیدا کیا۔ ایک قسم چوپایوں کی ہے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا جسم بنی آدم کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی طرح۔ تیسری قسم وہ ہے جو وہ روز قیامت زیر سایہ الہی ہوں گے جبکہ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، جنات کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔